من المرأتی، یہ خاص ہے اس بات میں کہ نکاح موجود ہو سکتا ہے من المرأتی، یعنی من عبارت المرأتی یا من الفاظ المرأتی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فلا یترک العمل بہ، لہذا اس کے اوپر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، چونکہ خاص کے اوپر عمل واجب ہوتا ہے. کیسے عمل ترک ہوگا بھائی؟ کہتے بما روی عن النبی علیہ السلام. ہاں، اس کو سبب با سببی ہے. ترک عمل کے لیے اس حدیث کو سبب نہیں بنایا جائے گا، بما با سببی، کہ اس کے بسبب اس حدیث کو لے کر اور اس کے بسبب آپ عمل ترک کریں اس پر، خاص پر. ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، ایما امرات، کوئی بھی عورت نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، جو نکاح کرے اپنے آپ کی غیر اذن ولی سے، فنکاح ہوا باطل باطل باطل. تو اس حدیث کو لے کر اس کو سبب بنا کر ترک عمل کے لیے خاص پر اس کو سبب نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث ہے ظنی ہے اور وہ قطعی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ وہ يتفرع منہ الخلاف، اور پیدا ہو جائے گا اسی سے، کس سے؟ منہ، اسی سے، اس خاص پر عمل واجب ہونے کی وجہ سے کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ ہاں، وہ خلاف جو وتی کے حل میں ہے، کہ اس کی وتی اس زوج کے لیے اپنی عبارت سے اس نے نکاح کیا، تو اس کی وتی اس زوج کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. تو ہمارے نزدیک حلال، ان کے نزدیک حرام، یہ اختلاف ہو گیا. اسی طرح لزوم مہر، ہمارے نزدیک مہر لازم، ان کے نزدیک نہیں. اسی طرح نفقہ اور سکنا، اخراجات کھانے پینے کے اور رہائش کے. اسی طرح وقوع طلاق، ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، ان کے نزدیک نہیں ہوگی. اسی طرح نکاح بعد الطلقات الثلاث، 3 طلاقوں کے بعد نکاح، ان کے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابی، بنا اس قول کے اوپر جس قول کی طرف ذہاب کیا ہے امام شافعی کے اصحاب میں سے قدماء نے. تو پھر تو یہ ہو گیا. لیکن بخلاف مختارہ المتاخرون منہم، برخلاف اس کے جو متاخرین اور شوافی کے متاخرین نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ اس کے خلاف، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں جو پہلے والی خاص ٹھیک ہے، حتیٰ تن کے ہاں، اس کا تو تعلق ہے مطلقہ کے ساتھ. مطلقہ نہ بولو، مطلقہ، طلاق جس کو دی گئی ہو، جس کو طلاق دی گئی ہے، اچھا تو وہ اپنا نکاح کسی دوسرے سے کرے. اور دوسری جو عبارت ہے، نہیں، آپ نے اس کو سمجھا نہیں بھائی. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ زوج اس کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ، تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. یہ حکم تو لگ گیا کہ یہ تو حرام ہو گئی ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یعنی من بعد الطلقۃ الثالثۃ، بعد مبنی برضم ہے، مضاف الیہ معذوف منوی ہے، یعنی بعد الطلقۃ، بعد هذه الطلاق، یہ تیسری طلاق دی ہے، اس کے بعد اب اس کے لیے وہ حلال نہیں. یہ تو حکم لگ گیا. اب یہ حرمت کا حکم ہو گیا کہ یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے. تو اس حرمت کی انتہا کب ہوگی، کب حلال ہوگی؟ اب تو حتیٰ اس کی غایت کے لیے آیا ہے. فلا تحلو کی غایت کے لیے حتیٰ آیا ہے کہ حتیٰ تنکحا، ہاں اس وقت تک یہ حرام ہے اس کے لیے، ہاں جب تک نکاح نہ کرے. تنکحا، نکاح نہ کرے یہ عورت زوجن غیرہ، ایسے زوج کے ساتھ جو اس پہلے والے زوج کا غیر ہو، کسی اور سے یہ عورت نکاح نہ کرے. تو اب تنکحہ کا فاعل میں نے آپ کو بتایا، کس کو بنایا؟
اصل مسئلہ یہ ہے. آپ کیا چاہنا حضرت وہ جو بات میں جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ تو ایک مطلق بات ہے کہ عام عورت جو ہے کوئی بھی عورت ہو اپنی مرضی سے مطلب نکاح نہیں کر سکتی، یعنی اپنے ان کے نہیں ولی کے اذن کے بغیر. تو اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے تو نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بعد نکاح نہیں کر سکتی، وہ تو ایک عام سی بات ہے کہ وہ طلاق سے پہلے پہلا نکاح جب وہ کر رہی ہے وہ نہیں کر سکتی، تو اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے حدیث کا اس کو دیکھیں، ایما امرأتن، ایو امرأتن، کوئی بھی عورت ہو، چاہے بعد الطلاق وہ نکاح کرے، چاہے قبل الطلاق کرے، چاہے باکرہ ہو، چاہے سیبہ ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے جوان ہو، ایما امرأتن. ماں کو تو خیر یہاں معنی میں زائد کر دو تو بھی معنی وہی ہے. ایو امرأتن، کوئی عورت. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے وہ لفظ بہت عام ہے، سب کو اس کو بھی شامل ہے، یہ بھی اس کی ایک جزئی ہے، اور اس کے ماورا دوسروں کو بھی شامل ہے. تو یہ بھی تو اس کے اوپر بھی تو لفظ محیط ہو گیا. سمجھ میں آ گئی یہ؟ ہاں، اس لیے یہ اس سے خارج نہیں ہے، سب کو شامل ہے. کیا اچھا، عام کی یہاں انہوں نے تعریف نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ہاں شاباش، کیونکہ عام کی تعریف پہلے ہو چکی ہے. ما ينتظم جمعا، ہاں اما لفظا و اما معنی. تو جب تعریف ہو چکی ہے تو اب تقسیم کرتے ہیں. تعریف کے بعد کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، عام کی دو قسمیں ہیں. عام خص منہ البعض، خص عنہ البعض، وعام لم يخص عنہ شیء. ایک عام وہ ہے جو مخصوص البعض ہو. مخصوص البعض یعنی بعض افراد اس سے نکالے گئے ہو، کیونکہ وہ تو ینتظم جمعا من الافراد ہے، تو اس کے اندر تو بہت سے افراد ہیں، تو ان میں سے بعض کو اس عام کے اوپر جو حکم لگتا ہے بعض افراد کو اس عام سے نکال دیا کہ بھئی ان پر نہیں لگے گئے حکم، باقیوں پر لگاؤ. تو اس عام کو کیا کہتے ہیں؟ مخصوص البعض. عام مخصوص البعض کہ بعض افراد اس سے نکال دیے گئے. اچھا، وہ عام لم یخص عنہ شیء. دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں سے کوئی فرد نہیں نکالا گیا، جمیع افراد کے اوپر وہ حکم لگتا ہے. عام کا جو حکم ہے وہ جمیع افراد پر لگتا ہے. تو اگر کوئی فرد بھی نہیں نکالا گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ عام کی دلالت جمیع افراد پر اب ہے. بعض افراد اگر نکالے گئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ عام کی دلالت جمیع افراد پر نہیں ہے، بلکہ بعض غیر مخصوص البعض پر ہے. ان بعض پر دلالت ہے جو نہیں نکالے گئے، جن کی تخصیص نہیں ہوئی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دونوں میں فرق سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی فالعام الذی لم یخص عنہ شیء فہو بمنزلۃ الخاص فی حق لزوم العمل بہ لا محالۃ. کہ جب دو قسمیں ہو گئی ہیں تو ہر ایک قسم کا حکم ہوتا ہے. تو عام غیر مخصوص البعض کا حکم کیا ہے کہ وہ بمنزلۃ الخاص ہے، حکم خاص کا، اور اس عام غیر مخصوص البعض کا ایک ہے، یہ خاص کے حکم میں ہے. تو خاص کا حکم کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے خاص کے اوپر عمل واجب تھا لا محالتا. اور یاد رکھیں خاص سے عقائد بھی ثابت ہو سکتے ہیں
اعمال بھی ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ قطعی ہے، تو قطعیات سے عقائد بھی ثابت ہو سکتے ہیں، فرائض بھی ثابت ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہ عام غیر مخصوص البعض ہے. یہ عام جو ہے یہ بھی قطعی ہے، غیر مخصوص البعض اپنے مفہوم میں، اپنے مدلول میں قطعی ہے. اس سے عقائد بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اعمال بھی ثابت ہو سکتے ہیں، فرائض و واجبات سب. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، لیکن ایک بات سمجھیں، وہ یہ کہ جو نص قطعی ہو اس نص کے قطعی ہونے کے دو طریقے آتے ہیں. ایک قطعی الثبوت ہوتا ہے اور قطعی الدلالت. اس کا ثبوت بھی قطعی ہو، ثبوت بھی قطعی ہو، جیسے حدیث متواتر ہے یا قرآن ہے. قرآن نقلاً متواتراً ہے، بنقل متواتر، تو ثبوت بھی قطعی. نقل متواتر میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. یا حدیث متواتر ہو یا مشہور ہو تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کو قطعی الثبوت کہتے ہیں. اور قطعی الدلالت اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو اپنا مفہوم ہے، مدلول ہے، اس کے اوپر دلالت بھی اس کی قطعی ہے، یعنی یہ مؤول نہیں ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہوئی ہے، کوئی اور معنی اس سے مراد نہیں لیا گیا ہے. اس مدلول پر دلالت کرانے میں اس نص میں کوئی تعویل نہیں ہے، تو یہ قطعی الدلالت ہے پھر اس مفہوم کے اوپر. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ایسی نص ہو کہ قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے، اس سے عقائد، فرائض سب ثابت ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ ایک اگر ظنی ہو جائے یا ثبوت ظنی ہو جائے یا دلالت ظنی ہو جائے تو پھر عقائد ثابت نہیں ہوتے، اس سے ظنی ہو گیا. واجبات ثابت ہو سکتے ہیں، فرائض بھی ثابت نہیں ہو سکتے. سمجھ آئی؟ اس لیے خبر واحد ظنی ہے نا، ظنی الثبوت ہے، ظنی الثبوت، اس کا ثبوت ظنی ہے. پتہ نہیں یہ راستے میں کیا ہوا ہے، کتنے راوی لوگ ایسے آئے ہیں جو متہم بالکذب ہیں یا وضاع ہیں، یا تو قطعی الثبوت وہ نہیں ہے، خبر واحد ظنی الثبوت ہے. تو جب اس کے ثبوت میں ظن ہے تو اس سے فرائض یا عقائد ثابت نہیں ہو سکتے. ہاں، واجبات ثابت ہو سکتے ہیں. سمجھائی؟ تو خبر واحد سے واجبات ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن فرائض یا عقائد یہ دونوں چیزیں خبر واحد کے اوپر اس کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. ہاں، خبر واحد سے اس کی تائید تو کرائی جا سکتی ہے کہ اس بات آپ کسی قطعی الثبوت، قطعی الدلالت سے کریں، اور اس کی تائید کے لیے خبر واحد 1000 پیش کر دیں. ہاں، معید تو ہو سکتا ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا، مفصل تو ہو سکتا ہے اجمال کے لیے، لیکن مثبت نہیں ہو سکتا. جو ہمارا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو اس کی دلیل بھی خبر واحد سے آ رہی ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ فرض ماننا کہ نور ہے؟ کافر تو نہیں کہتے اس کے. ہاں، اس کے منکر کو کون کافر کہتا؟ نہیں، کافر تو نہیں، لیکن یہ عقیدہ نہیں بن سکتا نا. عقیدہ تو بن سکا ہے، لیکن عقیدہ ظنیہ ہے، اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کا ماننا فرض نہیں ہے. فرضیت کے اس بات کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جو نص ہے وہ بھی محول ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہاں بھی تعویل ہے. بعض نے کہا کہ اللہ نور السماوات، ہاں، رسول اللہ نور السماوات، تو وہاں بھی تعویل ہے. اور جو کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب
وہاں بھی تعویل ہے کہ اس سے کتاب اللہ مراد ہے. تو ہاں قطعی الدلالات کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ہم اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ ہم اس کو نہ فرض کہتے ہیں نہ اس کو ہم ارضیات میں شمار کرتے ہیں. کوئی اس کا انکار کرے تو ہم اس کو نہیں کافر کہتے، کیونکہ اس کے لیے جو مثبت نص ہے وہ قطعی الثبوت قطعی الدلالات نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ ہاں بس اتنا ہے کہ واجبات اس سے ثابت ہو سکتے ہیں جو ایک طرف اس کا ظنی ہو جائے، یا ثبوت ظنی ہو جائے یا دلالت ظنی ہو جائے. اچھا اتنی بات سمجھ لیا آپ نے کہ بھائی جو عام غیر مخصوص البعض ہے وہ خاص کے حکم میں ہے بس، یعنی قطعی ہے، قطعی ہے، یعنی اس کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی ہوگی بشرط عدم تعویل، کہ اس میں تعویل نہ ہوئی ہو. سمجھ میں آئی؟ وہ جو چیزیں نص کو ظنی بناتی ہیں وہ نہ ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، یہ چونکہ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا اختلاف صرف ایک اس قسم میں ہے، جو غیر مخصوص البعض ہے ہمارے نزدیک قطعی ہے. امام شافعی کے نزدیک وہ بھی ظنی ہے، تو وہ دوسری قسم تو ہمارے نزدیک بھی ظنی ہے. ہاں عام کی جو دوسری قسم ہے ہمارے نزدیک جو مخصوص البعض ہے وہ ہمارے نزدیک بھی ظنی ہے. کیوں؟ دیکھیں بعض افراد تو آپ نے نکال دیے نا، بعض افراد تو نکل گئے، لیکن یاد رکھیں یہ کہ عام کی پہلی مرتبہ جب آپ تخصیص کریں گے، پہلی مرتبہ جب آپ ایک فرد بھی نکالیں گے تو وہ کسی دلیل قطعی سے نکالیں گے، کیونکہ عام قطعی ہے، عام کی دلالت اس ایک فرد پر بھی قطعی ہے. اب اگر آپ اس کو نکالیں گے تو قطعی کے لیے قطعی لاؤ گے تو ظنی سے نہیں نکلے گا پہلی مرتبہ. ہاں اگر دوسری مرتبہ نکالیں گے تو ظنی سے بھی ہو سکتا ہے. دروازہ کھل گیا ہے تو پھر ہر کوئی اڑ سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے پہلی مرتبہ تخصیص کے لیے دلیل قطعی چاہیے، دوسری مرتبہ کے لیے قطعی کی ضرورت نہیں ہے، ظنیات سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا اختلاف صرف اس ایک قسم میں ہے کہ ہمارے نزدیک یہ قسم قطعی ہے، ان کے نزدیک یہ بھی ظنی ہے. اس ایک قسم میں صرف اختلاف ہے. اب کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا قُطِعَ يَدُ السَّارِقِ بَعْدَمَا هَلَكَ الْمَسْرُوقُ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. مسئلہ یہ ہے فقہی مسئلہ جس کے اوپر تفریق کرتے ہیں. کہتے بھی قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت جو ہے اس کی کیا سزا ہے چوری کی؟ فاقطعوا ایدیہما. ہاں چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ دونوں کا ذکر ہے نا آگے ضمیر تثنیہ کا. تو آگے کیا فرمایا؟ یہ جزاء بما کسبا، یہ جو قطع ہے یہ قطع کیا ہے؟ جزاء بما کسبا. یہ قطع جزا ہے. کس کی جزا ہے؟ ما کسبا کی. ما کسبا تو پڑھ چکے ہیں آپ کے ما عموم کے لیے ہے. یہ جزا ہے، کس کی جزا ہے؟ جمیع ما کسب کی، جمیع ما کسب کی.
قطعی ید جو ہے یہ سزا ہے کس کی؟ جو اس چور نے جو بھی کسب کیا ہے یہ قطعی ید اس جمی کی سزا ہے. آیت کا مطلب یہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا چورنی نے جو بھی کسب کیا ہے اس کی جمی کسب کی یہی سزا ہے. آیت کا تو مطلب یہ ہو کہ یہ جمی کی سزا ہے. اچھا اب دیکھیں چور نے چوری کر لی, بھینس چوری کر لی کسی کی. جب چوری کر لی تو گھر لے گیا تو گھر میں وہ بیمار ہو گئی, مر گئی. چور کے قبضے میں مر گئی. ہلاک ہو گئی. اب آیا وہ بھینس کا مالک, اس نے قاضی کے پاس دعویٰ کر لیا کہ جناب یہ چور ہے, یہ میرا بھینس جو ہے اس نے چوری کی ہے. بھینس لے گیا. اچھا اس کو طلب کیا, انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے کہ میں نے چوری تو کی تھی لیکن وہ مر گئی. مر گئی. تو جب اس کا مرنا اس کے قبضے میں ثابت ہو جائے کہ اس کے قبضے میں وہ چوری کی ہوئی چیز ہلاک ہو گئی ہے, سمجھ میں آ گئی ہے, تو قاضی صاحب اب کیا فیصلہ کریں گے؟ مجسٹریٹ وہ کریں گے ہاتھ کاٹ دو. وہ کہے گا جی میری بھینس, ہاتھ تو اس کا کٹ گیا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ کرے تجھے یہ فائدہ ہوا کہ یہ کل تیری چوری پھر نہیں کرے گا, نہ تیرے بھائی کی کرے گا نہ تیری کرے گا. اس کو ایسی سزا مل گئی ہے کہ یہ بونڈا پھرے گا نا, لوگ دیکھیں گے اس کو, تو اس کو ایسی زجر مل گئی ہے کہ آئندہ کے لیے چوری. تو یہ فائدہ ہو گیا تمہارا بھی, تمہاری قوم کا بھی, پوری انسانیت کے معاشرے کا فائدہ ہو گیا. وہ کہا کہ جی میری بھینس, کہتے ہیں بھینس تو گئی, مر گئی ہے. بھینس تم کو واپس نہیں مل سکتی ہے, نہ اس سے ہم اس کا تاوان لے سکتے ہیں اس چور سے. کیوں کہ قرآن نے جو کہہ دیا کہ جزاء بما کسبا, یہ جو قطعیت ہے یہ جزا ہے جمیع ما کسب کا. تو جب جمیع ما کسب کی سزا ہے یہ, تو اب اگر زمان اس کے ساتھ ہم ملائیں گے کہ جناب کا ہاتھ بھی کٹے گا, آپ کو بھینس کی قیمت بھی دینی پڑے گی, تو پھر یہ ہاتھ کٹنا جمیع ما کسب کی سزا بن گئی ہے. یہ تو مجموع سزا کا جز بن گیا. سزا تو مجموعی سزا تو دو چیزیں ہو گئی ہے, پھر ایک زمان اور ایک قطعیت. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ تو پھر جز بن گیا, جمی کی سزا تو یہ نہ بنی. آئی سمجھ میں؟ تو قرآن نے تو یہ کہا, تو قاضی صاحب کہیں گے جناب زمان کوئی نہیں ہے, قیمت ویمت آپ کو کوئی نہیں ملے گی, البتہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے کٹ جائے گا. یہ ہمارے مذہب کے مطابق آیت کی تقریر ہے, مسئلے کی وضاحت ہے. سمجھ گئے ہو؟ اچھا اب حضرت امام شافعی کی بات سن لیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی زمان بھی دینا پڑے گا, ہاتھ بھی کٹے گا, زمان بھی دینا پڑے گا.